بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام اور عزیزان کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس باوقار علمی تقریب کے داعی جناب مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ نے حضرت دادا جان مولانا شاہ عبدالستار صاحب بوڑیوی دامت برکاتہم کی خدمت میں یہاں تشریف آوری کی گزارش کی تھی، لیکن اپنی پیرانہ سالی اور بڑھتے ضعف کے باعث حضرت نے جسمانی شرکت سے معذرت خواہی کی ہے۔ البتہ دل سے آپ شریک محفل ہیں اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ نے کتاب پر جو تحریر املا کرائی تھی، میں اسے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات طیبات مرشدی حضرت مولانا قاری شاہ عبدالستار بوڑیوی دامت برکاتہم۔ ابھی چند روز پیشتر ہمارے پیارے مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی بارک اللہ فی حیاتہ و خدماتہ، ڈائریکٹر البرہان اکیڈمی شکاگو کی طرف سے مرسلہ کتاب دانائے سبل ختم الرسل کا 3 جلدوں پر محیط مسودہ اس فرمائش کے ساتھ دستیاب ہوا کہ والد گرامی حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمہ اللہ کے قلم گہربار سے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ان کی یہ آخری تصنیف ہے، جسے اب بھی بہت جلد منظر عام پر لانا چاہتے تھے، مگر حیات مستعار کے لمحات ختم ہوئے اور 16 اکتوبر 2024 کو اپنے وطن دیوبند سے دور امریکہ کے شہر شکاگو میں ان کی وفات ہو گئی۔ لہذا آپ ازراہ تعلق کچھ تحریر کر کے ہماری اس بزم میں شامل ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ پختہ علم و قلم جو اپنی پیرانہ سالی اور بڑھتے ضعف کے سبب کئی سالوں سے علی شرف الرحیل ہے، ایک ادیب، عریب اور فاضل قلمکار کے رشحات قلم پر کیا اظہار خیال کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ چند بیربط کلمات کا املا کرا کر سیرت ختم النبیین کے اس شاہکار علمی کا گواہ بن جائے، جسے قلم بند کرنے میں ہمارے عزیز دوست مولانا ندیم الواجدی مرحوم نے کس چاؤ اور لگن کے ساتھ اپنا خون جگر صرف کیا ہوگا۔ سرے دست دانائے سبل ختم الرسل کے مندرجات دیکھنے شروع کیے تو مجھے معروف سیرت نگار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے وہ اشعار تازہ ہو گئے جو انہوں نے اپنی آخری تصنیف سیرت النبی کے ذیل میں اس طرح پیش فرمائے ہیں۔ عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ علامہ شبلی کے یہ اشعار دیکھیے اور ہمارے عزیز مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و قلمی خدمات کا ادراک کیجیے۔ یوں لگتا ہے کہ زبان تو مولانا شبلی کی ہے لیکن بات حیات واجدی کی ہو رہی ہے۔ سچ پوچھئے تو حضرت مولانا ندیم الواجدی بندے کے انتہائی مشفق اساتذہ کرام حضرت مولانا احمد حسن عرف دادا میاں اور ان کے لائق و فائق بیٹے شیخ الحدیث حضرت مولانا واحد حسین دیوبندی قدس اللہ اسرارہما کے حسین یادگار تھے۔ وہ مجھے کئی اعتبار سے عزیز اور محبوب تھے، استاد زادے بھی تھے، مخدوم زادے بھی، اور قلم و کتاب کے بے تکان مسافر بھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ خلیق متواضع اور بڑے کریم النفس انسان تھے۔ پہلے میں انہیں بس اتنا جانتا تھا کہ وہ عظیم باپ کے یگانے روزگار عالم دین اور مصنف ہیں، جن کی تحریروں نے پاک و ہند کے ایک بڑے حلقے کو اپنا گرویدہ بنا کر چھوڑا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے جس زمانے میں وہ امام غزالی کی شعراء آفاق کتاب احیاء العلوم کا ترجمہ کر رہے تھے تو ہمارے شیخ و مرشد مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان جلال آبادی قدس سرہ کی بابرکت مجالس میں اس وقی خدمت کا ذکر خیر ہوتا تھا۔ مولانا کا تعلق بھی جلال آباد سے خاصا تھا، ان کے کچھ تعلیمی ایام بھی وہاں گزرے تھے، بلکہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں انہیں میسر آئی تھی۔ خیر یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن ادھر کچھ سالوں سے مولانا ندیم الواجدی صاحب کی آمد و رفت جس تیزی سے خاکسار کے پاس ہوئی اور عقیدت و محبت بلکہ فکر آخرت کے حوالے سے جو جذبات اپنے کردار و عمل سے انہوں نے پیش فرمائے، میں خود ان کی محبت کا اسیر ہو گیا، بلکہ اکثر و بیشتر ان کے حق میں اپنی سی ٹوٹی پھوٹی دعائیں بھی صبح و شام دبا کر آنے لگی۔ سن 2022 کا کوئی مہینہ تھا جب وہ پہلی دفعہ عزیزی مفتی محمد صالح سجناوری کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت بیعت ہونے کی بھی گزارش کی، مگر میں نے بے تکلف عرض کر دیا کہ آپ صاحب فکر و نظر عالم دین ہیں، کسی دوسرے صاحب نسبت اور باکمال اہل تربیت سے تعلق قائم کر لیجئے، مگر انہوں نے دوسری ہی ملاقات میں اس قدر
اصرار فرمایا کہ انکار کی گنجائش باقی نہ تھی۔ مولانا وقتاً فوقتاً آتے تو اپنے احوال بھی سناتے، تصنیف و تعریف کی تازہ پیش رفت سے آگاہ فرماتے۔ مولانا یاسر ندیم صاحب کے بارے میں محبت اور تحسین کے کلمات ادا کر کے ان کے لیے خاص طور سے دعا کرنے کی تذکیر فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم ربانی تھے، مجھے ان کی زندگی کے وہ آخری ماہ و ایام یاد آتے ہیں تو بے اختیار آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کس درجہ حسن ادب کا اظہار تھا، کس محبت سے وہ پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کا شارح اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا تھا۔ وہ اپنی زبان و قلم سے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ نبھاتے رہے۔ ان کی زندگی حسنات سے بھری پیاری زندگی تھی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اس آخری قلمی ذخیرے کا وجود فعال نیک ہے۔ صدا رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ۔ عبدالستار مفتاحی بوڑیوی۔